میری قوم کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذکر اہل بیت اتنا شد و مت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، محبت اہل بیت میں اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت میں، حالانکہ ہمارے یہاں تو محبت اولیاء پر بھی زور ہے، محبت صحابہ پر بھی زور ہے۔ جو صحابی کا وفادار نہیں ہے ہم اس کو اہل سنت کا غدار سمجھتے ہیں۔ لیکن عنوان کے تحت میں بات کروں کہ اہل بیت اطہار کی محبت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنو، میدان محشر میں تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، میں نے کبھی اس پر بہت بیانات کیے ہیں کہ نعیم کیا ہے، اکثر اقوال پیش کرنے کی کوششیں کی اسی شہر میں، لیکن آج حضرت سیدنا امام محمد باقر جو امام حسین کے سگے پوتے ہیں ان کا قول نقل کرنے لگا ہوں، دھیان سے سننا۔ جب قرآن کی یہ آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا، قدرت کی عدالت میں کھڑے رہو گے، پوچھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی دنیا کا جج نہیں ہوگا، پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بھی یہاں تم سے کہہ دوں، سن لیو، جس مسئلے پر سوال ہوگا اس مسئلے میں بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوں گے، لیکن جب یہ سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو نبی بچائیں گے نہیں، بلکہ نبی اگر تم نے کوتاہی کی ہوگی تو نبی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے میں تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا، نمازیوں، حاجیوں، روزے داروں، ذاکروں، عبادت گزاروں، تسبیح پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں، عبادتوں پہ غرور کرنے والوں، سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والوں، میرا اللہ فرماتا ہے تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا۔ امام مغازلی لکھتے ہیں امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ یہ نعیم کیا ہے، کہ قدرت کی عدالت میں جب پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں تو نعیم کیا ہے، تو فرمایا اللہ تم سے قیامت کے دن ہم اہل بیت کے بارے میں پوچھے گا کہ اہل بیت سے محبت کتنی کی تھی، اہل بیت کی تعظیم کتنی کی تھی، ان سے لگاؤ کتنا کیا تھا، ان کا حق کتنا ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز میں کوتاہی ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے تو اللہ ہے، یہ بندہ ہے، معاف کر دے۔ لیکن حضور کہتے ہیں اگر اہل بیت کے احترام اور محبت میں کوتاہی کی ہوگی تو میں تمہارے خلاف کھڑے رہ کر کہوں گا اللہ اس نے میری اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی تھی، اب بتاؤ بچائے گا۔ اسی لیے یہ محفل منعقد ہے کہ حق کے اہل بیت جان لو۔ حضور نے برابر کہتے رہے اذکرکم اللہ فی اہل البیت، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنا میری اہل بیت کے معاملے میں۔ فرمایا میرے بعد اللہ تم کو ضرور آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، تمہارا سلوک کیا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، ہاں تمہارا سلوک کیا ہوگا اہل بیت کے معاملے میں؟ یہی کہ اگر کسی نے ملک کو آزاد کرایا ہے تو اس کی یاد میں تم نے بڑی محفلیں سجائی، اور جس نے پوری کائنات کو باطل کے پنجے سے آزاد کرایا ہے اس کا ذکر گمراہی ہو گیا، اس کا ذکر رفض ہو گیا، اس کے ذکر پہ سوال یا نشان ہو گئے۔ حیرت ہے، سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر قوم نے رویا، کسی کے قلم میں جنبش نہیں کی، لیکن ذکر حسین سن کر کوئی رویا، قلم جنبش میں آ گئے، لوگ غصے میں آ گئے، لوگ ترار ہو گئے، لوگ کہنے لگے یہ کیا بدعت ہے۔ میرے عزیز، سوگ منانے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ماتم میرے مذہب میں نہیں، لیکن ذکر حسین سن کر چپ رہنا یہ بھی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے حسین کی شہادت بیان کی وہ شہادت بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور جس نے سنا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جبریل شہادت پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت زاروں قطار روتے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوگ حرام، ماتم حرام، لیکن محبت اہل بیت تو تم پہ فرض ہے، محبت اہل بیت تو تم پہ اللہ قیامت میں تم سے پوچھے گا۔ اور آگے کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق و زندگی دی تو آیتیں پڑھیں گے کہ اللہ کس طرح پوچھے گا۔
कलेजे हलक में अटकने लगेंगे जब कुरान सुनोगे तो। इसलिए कि कहानी किस्से का ये मिंबर नहीं, मगर आपको ये बताएंगे ताकि आप अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। मोहब्बत अहले बैत क्यों जरूरी है? आखिरत में निजात इसी पर है, मगफिरत इसी पर मौकूफ है। कुरानी आयत इंशाअल्लाह कल, लेकिन आज हदीस पढ़ता हूं आपके सामने। देखो, अल्लाह क़यामत में पूछेगा कि तुमने मेरे महबूब की अहले बैत के साथ क्या सलूक किया। मोहब्बत भी नहीं कर सकते, प्यार भी नहीं कर सकते, उल्फत भी नहीं कर सकते। आओ, इसका सिला क्या है? किसी इबादत का वो सिला नहीं है जो मोहब्बत अहले बैत का सिला है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस में पढ़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बाद जिसने मेरे कराबतदारों को अजियत दी उसने मुझ मोहम्मद को अजियत दी, और जिसने मुझ मोहम्मद को अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। और जो अल्लाह को अजियत दे, रसूल को अजियत दे, कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला उस पे लानत करता है दुनिया और आखिरत में जिसने अजियत पहुंचाई अहले बैत रसूल को। और अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब देखें वो रसूल इतने सच्चे रसूल हैं। मैं आपके सामने ये हवाले के तौर पे किताब का नाम ले लूं। ये मुहक्किक़े अलल इत्लाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इनका नाम सुना है? इल्मे हदीस को हिंदुस्तान में राइज करने वाली जात शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उनके नबीरा, उनके पोते शेख इकरामुद्दीन मुहद्दिस दहलवी, ये जो है वो तकरीबन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर के बड़े करीब आदमी है। शाह अब्दुल अजीज के दौर के करीब आदमी है। हिंदुस्तान में जब जिक्र अहले बैत को मशकूक किया गया तो शेख इकराम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो किताब लिखी फजाइल अहले बैत पर। और ये कौन है? शेख इकरामुल्लाह मुहद्दिस दहलवी, ये सैयदना फारूक आजम की औलाद में से है। यानी यहाँ रिफ्ज का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ, शेख इकरामुद्दीन की किताब से पढ़ रहा हूँ, और ये शेख इकरामुद्दीन नबीना है, पोते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के। वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सच्चा वो रसूल सादिक और मसदूक नबी सरकार यूं फरमा दें तो भी हुजूर के फरमान में कोई शक नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। अब फरमाया, तुम में कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। अब सुनो मुसलमानों, अहले बैत क्यों जरूरी है? अहले बैत का जिक्र क्यों जरूरी है? अल्लाह अकबर। आका फरमाती, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकेगा, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकेगा। कलमा पढ़ते पढ़ते जबानें घिस जाएगी, लेकिन तुम मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? फरमाया, जब तक मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करो। मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान नहीं। हुजूर कहते हैं, मुझसे मोहब्बत किए बगैर ईमान तुम्हारा नहीं है, मुझसे मोहब्बत किए बगैर तुम्हारा ईमान नहीं है। तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी रसूल से। और फरमाया, सुनो, उस वक्त तक मेरी मोहब्बत नहीं होगी तुम्हारे दिलों में जब तक तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करोगे। यानी कलमा काम नहीं आएगा मोहब्बत रसूल के बगैर, और मोहब्बत रसूल दिल में आएगी नहीं मोहब्बत हुसैन के बगैर, मोहब्बत हसन के बगैर, मोहब्बत पंजतन के बगैर, मोहब्बत आले पैगंबर के बगैर। तो पता चला हुजूर कसम उठा के कह रहे हैं, मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान तुम्हारा नहीं है। एक मकाम पे हमें अला ला ईमान आलिमल्ला मोहब्बत अला, आगाओ जाओ, जिसके पास मोहब्बत नहीं है उसका ईमान ही नहीं है। और फिर यहां फरमा रहे हैं, मोहब्बत रसूल किसके पास है? फरमाया, जिसके पास मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, जिसके पास अहले बैत की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। यहां तो सबकी तारीफों पे चेहरे खिलते हैं, जिक्र अहले बैत पे चेहरे उतरते हैं। अखबार में सुर्खियां आ रही है कि जिक्र हुसैन की महफिल बिदात है। व्हाट्सएप पे चल रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है? मोहब्बत से दिल में पैदा होगी तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत आएगी तो हुजूर की मोहब्बत आएगी, हुजूर की मोहब्बत आएगी तो फिर क्या होगा? ईमान दिल में जब वो घर करेगा और ईमान वाले होंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार होगा। अब मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको ज़मख़शरी जैसे शख्स ने भी लिखा, जबकि ज़मख़शरी के बारे में है कि ये शख्स बिगड़ गया था, लेकिन वो भी लिखने पे मजबूर हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, तफसीर कशाफ ज़मख़शरी लिख रहे हैं
علامہ زمخشری لکھ رہے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ہوشیار، سرکار ہوشیار، اے لوگو ہوشیار، آقا فرماتے ہوشیار ہو جاؤ، سرکار فرماتے ہیں جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا، کامل 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 ایمان پر ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ارے جو کفن میں رائی برابر ایمان لے جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو ایمان کامل لے کر کے جائے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور ایمان کامل وہ لے کر جائے گا، حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا۔ یہ ایمان پر، کسی عمل پر ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں دی گئی، نام لے کر نہیں کہا گیا کہ تو ایمان پہ مرے گا، تو ایمان پہ مرے گا، نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بہت بڑا ایمان والا کہلانے والا مرتے وقت کافر ہو جائے گا۔ حضور کے کچھ خوش نصیب جو غلام ہیں ان لوگوں کو تو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، وہ لوگ اس سے متشنع ہیں۔ لیکن آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیا ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر گارنٹی پانا ہے تو حضور علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں ان کو کہ محبت اہل بیت۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب ان کا نام آئے تو تمہارے چہرے کھل جائیں، جب ان کی فضیلت پڑھی جائے تو تمہارے چہرے کھل جائیں، اٹھو بیٹھو تو ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کی یاد کرو، ان کی یاد میں محفلیں منعقد کرو، اپنے بچوں کو ان کی قربانیاں سناؤ، ان کی زندگیاں پڑھاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، پہلی بات اپنے نبی کی محبت، دوسری بات اہل بیت کی محبت، تیسری بات حضور فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کسی اور کتاب کے حوالے سے ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ نے کشاف سے پڑھ دیا تو کوئی اور بھی کتاب سے اس کو انشاءاللہ مزین کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ سرکار فرماتے ہیں اب ذرا جلدی جلدی سنیں، اب وقت مختصر ہو رہا ہے تاکہ عنوان کو ہم جلدی سے پا سکیں۔ آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں جان دے گا وہ ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، پل صراط سے ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا۔ کون؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، یعنی مرے گا بستر پر پھر بھی اس کو میدان میں شہید ہونے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس شان سے جیسے کسی دلہن کو عزت کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے، جیسے اس کے پی کے گھر بھیجا جاتا ہے، سرکار فرماتے اہل بیت کے عاشقوں کو دلہن کی طرح عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قربان جائیں کیا بات ہے! سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر مرے گا۔ اس کا مطلب اہل بیت کی محبت اہل سنت سے ہٹاتی نہیں ہے، اہل سنت پر مارتی ہے، موت اہل سنت پہ اس لیے کہ ذکر اہل بیت محبت اہل بیت اہل سنت سے ہٹانے کی چیز نہیں، اہل سنت پہ موت دلانے کی۔ حضور فرماتے سرکار وہ سنت و جماعت کے طریقے